بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور اس کی کمائی محدثین، فقہائے کرام، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں اور غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے تھے۔ بہت بڑی دکان تھی۔ کسی کام جانا تھا تو شاگرد کو کہا، بیٹا مجھے کام پیش آ گیا ہے، تھانوں کی قیمت سمجھ لے، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، مگر اس میں عیب ہے، جب بیچنا ہے تو عیب بتلا کر بیچنا۔ جب واپس تشریف لائے تو شاگرد سے پوچھا کہ کون کون سا تھان بکا ہے، کتنی رقم ملی ہے۔ شاگرد نے بتلایا کہ فلاں فلاں تھان بک گئے ہیں اور وہ گرم تھان جس میں عیب تھا وہ بھی بک گیا ہے۔ فرمایا گاہک کو عیب بتلایا تھا؟ شاگرد نے کہا کہ مجھے بتلانا یاد نہیں رہا۔ امام صاحب نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری کمائی میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ فرمایا جنہوں نے خریدا ہے وہ قافلہ کس طرف گیا ہے؟ شاگرد نے بتلایا، استبل خانے پہنچے۔ جس طرح آج کل یہاں ٹیکسیوں کے اڈے ہیں، بسوں کے اڈے ہیں، اس زمانے میں شہر سے باہر استبل ہوتے تھے۔ گھوڑے، گدھے، اونٹ کرایہ پر ملتے تھے۔ استبل والے سے کہا، بھائی جو تیرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے وہ مجھے دے۔ گھوڑا لیا اور قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے۔ خریدار کا حلیہ پوچھ کر گئے تھے، اس کو پہچان لیا۔ اس سے فرمایا کہ آپ نے کوفے کی فلاں دکان سے ایک گرم تھان خریدا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خریدا ہے، پیسے دے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ہی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس تھان میں عیب ہے، میرے شاگرد کو بتلانا یاد نہیں رہا، میں وہ عیب بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ تھان ہے اتنے ہی پیسوں کا، آج ایسے آدمی کہاں ملیں گے؟ آج کل تو عیب چھپاتے ہیں۔ یقین جانو ان چیزوں نے ہمیں اسلام کی خوبیوں سے محروم کر دیا ہے۔ کئی دفعہ سن چکے ہو کہ حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہمارے تو پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ اگر کسی نے 10 روپے کا کرتا خریدا، اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے، جب تک وہ کرتا جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج تو ہمارا دور ہی ہیرا پھیری کا ہے۔ یہ بڑے اہم مسئلے ہیں قرآن و حدیث کے، ان کو یاد کر لو۔ تو فرمایا لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ یظن اولئک، ظن کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں اور گمان کے بھی آتے ہیں۔ یہاں یقین کے معنی ہیں، کیا وہ یقین نہیں کرتے انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ کھڑے کیے جائیں گے مرنے کے بعد؟ ان کو یقین نہیں آتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور کھڑے کیے جائیں گے لیوم عظیم، بڑے دن میں جو 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا۔ فرمایا یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا کو بوڑھا۔ فرمایا یوم یکون الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، اور رب العالمین ایک ایک رتی کا حساب لیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا دیکھ لے گا۔ فرمایا کلا، یہاں کلا کا معنی حقاً ہے، پکی بات ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک نافرمانوں کا دفتر سجین میں ہے۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ کا نام ہے جو کافروں اور نافرمانوں کی ارواح کا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیات میں علیین کا لفظ آ رہا ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر ایک مقام کا نام ہے جو نیک لوگوں کی ارواح کا مقام ہے۔ لیکن سجین اور علیین میں روحوں کے ہونے کے باوجود قبروں میں جسموں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک قسم کی حیات مرنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اس حیات کی وجہ سے فرشتوں کے سوالوں کو من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر راحت و آرام نصیب ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہے، سزا اور تکلیف ہو تو اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اتنی حیات ہر نیک و بد کو قبر میں قطعی طور پر حاصل ہے۔ اس کا انکار بے دینی اور الحاد ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، جس میں مجرموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جس وقت کوئی مرتا ہے تو باقاعدہ وہاں اس کا نام درج ہے کہ آج یہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے اور حساب کتاب کے دن کو۔ عرب کے مشرکوں کی اکثریت بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتی تھی۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو کہتے ہیہات ہیہات لما توعدون، بعید ہے یہ بات، بعید ہے
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔ اور کبھی کہتے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر زیادتی کرنے والا، تجاوز کرنے والا گناہگار۔ جو اپنے رب کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں، قال کہتا ہے اساطیر الاولین، اساطیر سطورتن کی جمع ہے، اس کا معنی قصہ کہانی، کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، قارون، فرعون اور حامان کا قصہ، حالانکہ یہ محض قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں عبرت اور سبق ہے۔ نیک لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، اور برے لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کا حشر دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر برے کاموں سے بچو۔ اور کافر یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے تھے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ فرمایا کلا، پکی بات ہے، بلکہ ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس کی کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ لوہے پر جب زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی پہلے والی ویلیو حیثیت نہیں رہتی، بیکار سا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اذا اذنب العبد نکتت علی قلبہ نکتۃ سودا، جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کیا، دوسرا دھبا پڑ گیا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ لگ گیا، چوتھا گناہ کیا، چوتھا دھبا لگ گیا۔ مرد کا دل تقریباً 1 پاؤ ہوتا ہے، عورت کا دل ہلکا ہوتا ہے، تقریباً 3 چھٹانگ ہوتا ہے۔ کالے نکات سے دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے، اس کو رین کہتے ہیں، یہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب دل پر زنگ چڑھ جائے تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہ کرنے سے جھجکتا نہیں ہے۔ یہ حالت انتہائی بری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس حالت سے بچائے۔ پھر دیکھو بعض دبے کچے ہوتے ہیں، پانی سے دور ہو جاتے ہیں، اور بعض پانی سے نہیں صابن سے جاتے ہیں، اور بعض کے لیے رنگ کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ گناہوں کو سمجھیں کہ صغیرہ گناہ نیکیوں کی برکت سے خود بخود دھل جاتے ہیں، نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، وضو کی برکت سے، مسجد کی طرف آنے کی برکت سے۔ بعض کے لیے صابن درکار ہے کہ حقوق العباد جب تک ادا نہیں کرو گے تو یہ دبے نہیں اتریں گے، اور بعض کے لیے رنگ کارڈ کی ضرورت ہے کہ توبہ استغفار گناہوں کا رنگ کارڈ ہے، لیکن محض زبانی توبہ کرنے سے نہیں۔ مثلا چوری کی ہے تو اس میں رب تعالیٰ کا بھی حق توڑا ہے اور بندے کا بھی، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور بندے کا حق اس کو دے، نہیں دے سکتا تو اس سے معاف کرائے۔ اگر کسی کو گالی دی ہے، کسی سے بدتمیزی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو یہ رنگ کارڈ ہے، مگر شرائط کے ساتھ کہ حق ادا کرے، محض منہ سے توبہ کہنا دھوکہ ہے۔ تو فرمایا کلا، خبردار، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ مجرم لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے۔ اب اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب سے روکے جائیں گے، جبکہ دوسری آیات یہ بتلاتی ہے کہ رب کے سامنے ہوں گے، رب ان کو دیکھے گا، وہ رب کو دیکھیں گے۔ تو محجوب کا یہ معنی ہے کہ جس پیار، شفقت، محبت اور رحمت سے مومن کو دیکھیں گے اس شفقت سے یہ محروم ہوں گے، رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا حجاب ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ جہیم کا معنی ہے شعلے مارنے والی آگ۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے قیامت کوئی نہیں ہے، میدان محشر کوئی نہیں ہے، آج دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں ان چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ بر وقت تیاری کر لو۔